جی شکریہ. اس کے ایک اور ہم لوگ سوال یہ کر لیتے ہیں، کیونکہ لوگ یہاں پر المورد سے جڑے ہیں، اس فکر سے کسی طرح اپنا وابستگی رکھتے ہیں. تو پورے مسلمانوں کے جتنے بھی ہمارے پاس ہسٹری ہے، اس پورے پس منظر میں یہ مکتبہ فراہی کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ فہم قرآن میں کن چیزوں کو اپنا بنیاد بناتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے، فکر فراہی یا مدرسہ فراہی کا جو اصل فرق ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اصول فہم لے کر نہیں جاتے، بلکہ قرآن مجید نے جو اپنا تعارف کرایا ہے انہی چیزوں کو ہم نے اصول بنا لیا ہے. مثلا قرآن مجید کہتا ہے میں صبر من الاسانی ہوں. مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ میں عربی مبین میں ہوں. مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ بلسانے کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کہ میں زبان میں ہوں. تو ہم لینگویج کے جو اصول ہوتے ہیں اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو خود قرآن نے جو تعارف کرا دیا ہے ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں. ہم نے اپنے کوئی اصول اس میں نہیں گھسیڑے ہوئے. یعنی بہت سارے مکاتب فکر آج کل ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے فہم قرآن کے لیے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں. مثلا ایک اصول میں ایک معروف صاحب کو بتاتا ہوں. یہاں ایک گروہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی قرآن مجید نے الفاظ اختیار کیے ہیں وہ سارے خدائی الفاظ ہیں. خدائی الفاظ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو آپ انسانی زبان میں چلے جائیں گے، خدائی زبان میں نہیں جائیں گے. تو اب قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو جو آپ کے ذہن میں میننگ ظاہر ہوں گے بس وہی اس کے مطلب ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب لیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے اصول یہاں بہت سارے مکاتب فکر ہیں پاکستان میں، خاص طور سے، پتہ نہیں ہندوستان میں ایسے ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اور جو پرانے لوگ تھے وہ اپنے اپنے اصول جو بھی ہمارے ہاں اصول فقہ کی کتابوں میں لکھے جاتے تھے قرآن سے احکام کو نکالنے کے لیے، وہ باقاعدہ ایک سیکشن ہوتا تھا. دلالت کے بحث ہو رہی ہوتی تھی، زبان کے مسائل جو اصول فقہ کے باقاعدہ ایک سیکشن ہوتا ہے، اس کی روشنی میں سمجھتے تھے. وہ بھی ان میں سے اکثر خاص طور سے جو بلاغت کے پہلو ہیں وہ سارے اجمی تصورات تھے جو یونان سے آئے تھے. تو ہم نے ان سب کو جھاڑ جھنکار کو الگ کر کے ہم نے صرف قرآن نے جو تعارف اپنا کرایا ہے انہی کو ہم لیتے ہیں. وہ اگر کہہ دیتا ہے میں یونانی میں ہوں تو ہم یونانی زبان سیکھتے اور یونانی زبان کے لحاظ سے تعبیر کرتے. وہ کہہ دیتا ہے کہ میں زبان میں نہیں ہوں، میں کوئی الہامی چیز ہوں، تو ہم زبان کی بات نہ کرتے. وہ کہہ دیتا ہے کہ میں ایک کتاب نہیں ہوں تو ہم اس کے نظم کی بات نہ کرتے. تو یہ سارا کچھ جو کچھ اس نے تعارف کرایا ہے ہم اسی کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں. تو ہمارا بنیادی فرق باقی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان سے صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے اصول نہ اپنی سوچ سمجھ سے بنائے ہیں نہ عقل سے بنائے ہیں. جو قرآن نے بتایا ہے بس وہی. اس نے کہا میں فرقان ہوں تو بس ہم نے فرقان مان لیا. اب اگر پرانی امت کو دیکھیں تو یا روایتی جو ہمارا چلتا آ رہا ہے معاملہ، پرانی کہنا غلط ہوگا کیونکہ شروع میں تو ایسا نہیں تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو قرآن مجید ہے وہ یعنی اس کے سیاق و سباق کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث اس کے اوپر حاکم ہے، حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے. یا کچھ لوگ کہیں گے کہ عقل اس کے اوپر حاکم ہے، جیسے امام راضی ہیں، وہ عقل کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے. علم کلام والے کہیں گے کہ علم کلام کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے. چنانچہ اگر آپ تفسیر کبیر پڑھیں امام راضی کی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لکھیں گے کہ بھئی یہ آیت ہے، اس میں 70 مسائل، اس میں 70 مسائل ہیں. وہ 70 مسائل کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ کچھ فلسفے کے ہیں، کچھ علم کلام کے ہیں، کچھ فقہ کے ہیں، کچھ اس طرح سے. تو وہ پوری وہ آپ کو بات سمجھاتے چلے جائیں گے اور واقعی تفسیر کبیر بن جاتی. تو اس طرح سے ہم یہ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو تعارف کرا دیا، جو اپنے اصول دے دیے، ان کی روشنی میں اب ہم اس کو فرقان مان کے چلیں گے. باقی چیزیں اس کے تحت ہوں گی، میری عقل بھی، آپ کی عقل بھی، فقہا کی باتیں بھی، اہل فلسفہ کی باتیں بھی، یہ سب اس کے تحت آ جائیں گی. تو وہ 7-8 اصول ہیں جو خود قرآن نے بتا دیے. ہمارا سچی بات ہے اس میں کوئی اصول نہیں ہوتا. قرآن نے کہہ دی میں زبان میں ہوں تو زبان کے قواعد خود بخود جو فطری چیزیں ہمارے پاس وہ آ جائیں گے. ہم لینگویج کے اعتبار سے دیکھیں گے، اس کو لاجک کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے. تو قرآن مجید کے مثلا قرآن اور سائنس کا جو ٹکراؤ ہے آج کل، اس میں ہمارا سلوشن سب سے آسان ہے، دو ٹوک ہے، فطری ہے. ہم کہتے ہیں کہ لینگویج میں یہ بات اس طرح سے کی گئی، یہ سائنسی بیان نہیں ہے. تو لینگویج مثلا قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے کہ کہیں وہ ڈگمگا نہ جائیں، ان تزولا کے الفاظ ہیں.
تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ ختم نہ ہو جائیں، تباہ نہ ہو جائیں، بس اتنی بات کہی ہے، زوال کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ قرآن مجید نے نہیں کہا کہ وہ چل رہی ہے کہ رکی ہوئی ہے، قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو ہم اس کے الفاظ کی دلالت، اس کے لینگویج میں ہے، اس کے بتائے ہوئے زمانے کی زبان میں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں بلسان ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہوں، تو ہم انہی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ چنانچہ ہم عربی وہ پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے، جو دور جاہلیت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زمانے، یعنی آپ سے 60 سال پہلے سے لے کر آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے کوئی 100 سال بعد تک کی 160 سال سمجھ لیجئے کہ ہم جو زبان اس وقت محفوظ ہو گئی ہے اسی کی چیزیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، تاکہ ہم اس کے قریبی زمانے کی چیزیں لینگویج کو سمجھ سکیں۔ اس لیے ہم لینگویج پہ سٹریس کریں گے۔ تو یہ چیز ہے جو بنیادی طور پہ ہمیں فرق کرتی ہے باقی مکاتب فکر سے۔ جی شکریہ۔ اسی سے ایک ملتا میں سوال اور کروں گا، پھر اس کے بعد میں سب لوگ کے لیے فلور اوپن وہ کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ زبان سیکھیں گے، زبان وہ جو رسول اللہ کے وقت میں یا ان کے پس منظر میں بولی جا رہی تھی۔ جی ہمیں پتہ ہے کہ آج کی زبان اور وہاں اور اس وقت کی زبان گویا عربی ہے، لیکن ایک بالکل اس میں چینج آ چکا ہے۔ تو اس زبان تک پہنچنے کے لیے ایک طالب علم کو کیا راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جو ضرور کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی عربی جو ہے اس کو دور جاہلیت کی عربی کے اندر ڈھالنے کے لیے جدید عربی سے گریز کرنا پڑتا ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک مراکز سے عالم دین آئے، تو ان سے میری بات چیت ہوئی، تو میں نے جب بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ تتکلم بلغت الفصحی، تم تو پرانی فصحی زبان میں بات کرتے ہو۔ تو میں نے کہا ہم نے سیکھی وہی ہے۔ تو ہم جدید عربی سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ جدید اسالیب جو ہیں وہ ذرا بسیط ہو گئے ہیں۔ بسیط کا مطلب ہے سادہ ہو گئے ہیں۔ جو اگر آپ پتہ نہیں آپ لوگوں کے زبانیں کیا کیا ہیں، ہم پنجابی جو لوگ ہیں تو پنجابی زبان میں وہ خوبیاں موجود ہیں جو دیہاتی زبان میں ہوتی ہیں، جو بالکل فطرت میں گڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو عربی بھی اس زمانے کی ایسی ہے۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے جو المورد میں ہم تجویز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پہلے بنیادی گرامر تھوڑی سی پڑھ لیں، اس کے بعد یعنی اسٹرکچر جملے کا سمجھ میں آ جائے۔ گرامر میں زیادہ فوکس اگر آپ نے نحوی بننا ہے تو ضرور دیجیے گا، لیکن موٹی موٹی اہم باتیں کوئی 15-20 اصول ہیں وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں نے جو المورد کے لیے نصاب بنایا اس میں صرف 10 اصول رکھے ہوئے ہیں، وہ میری کتاب مل بھی جائے گی۔ اس میں ہم وہ پڑھانے کے بعد ہم سٹوریز میں چلے جاتے ہیں۔ سٹوریز ہم نے جدید زمانے کی لی ہیں، لیکن وہ لغہ فصحی میں لی ہیں۔ اس میں عطیہ ابراشی ایک رائٹر ہیں اور ایک کامل کیلانی رائٹر ہیں، یہ دونوں لغہ فصحی میں لکھتے ہیں۔ یہ کوئی سمجھ لیجئے کہ 1200 کے قریب صفحات ہم ان کے پڑھا دیتے ہیں، اور یہ چونکہ دلچسپ ہوتی ہے، آسان ہوتا ہے مضمون، تو لینگویج پہ سٹریس زیادہ ہم دے لیتے ہیں۔ اور ان میں بھی ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ پہلی 3-4 کہانیاں جو ہیں وہ ہم ذرا گرامر کو جو 10-15 اصول پڑھے ہوتے ہیں ان کو سالو کرتے ہوئے پڑھاتے ہیں، لیکن ہم یہ بتاتے ہیں کہ گرامر سے معنی طے نہیں ہوتے، معنی طے کرنے کے بعد گرامر طے کی جاتی ہے۔ ہمارا اصول باقی مکاتب فکر سے یہاں تھوڑا مختلف ہے۔ تو معنی کلام بتا رہا ہوتا ہے، پھر اس کے تحت گرامر متعین ہوتی ہے کہ یہ فاعل ہو گیا کہ مفعول ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم یہ دوسرا مرحلہ ہو جاتا ہے، یعنی پہلے 10 یا 15 جو لیسن ہے گرامر کے وہ، اس کے بعد سٹوریز، یہ کوئی 1200 کے قریب صفحات ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم ذرا دور متوسط میں چلے جاتے ہیں جس میں قلیلہ دیمنہ ہے، اس طرح کی جو کوشش کی گئی ہے کہ دور جاہلیت کی عربی میں لکھا جائے، کیونکہ جو ابن المقفع وغیرہ ہیں ان کے اوپر ایک دباؤ تھا کہ بلکہ کہنا چاہیے کہ چیلنج انہوں نے قبول کیا کہ قرآن جیسی کتاب لکھنے کی کوشش کریں، تو یہ نقل کرتے تھے قرآن کے قریب رہنے کی۔ تو ان کی کچھ چیزیں پڑھا دیتے ہیں اس دور کی، اور پھر ہم حماسہ شاعری کی جو کتاب ہے عربوں کی، ان کے خطبات، قصص العرب کے نام سے 2 کتابیں بڑی اچھی ہیں، وہ ہم پڑھا دیتے ہیں۔ پھر آگے چل کر معلقات اور مفصلیات اور وہ چیزیں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا ایک سمجھ لیجیے کہ نصاب ہے جو ہم جس میں سے گزارنا ضروری سمجھتے ہیں، جس میں قرآن پہ کام کرنا ہے اور مفسر والا کام کرنا ہے یا استاد والا کام کرنا ہے۔ اور اگر اس نے صرف سمجھنا سمجھانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عطیہ ابراشی اور کامل کیلانی پڑھ کے ہی اس کی عربی اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ سادہ مفہوم سمجھتا چلا جاتا ہے۔